اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات آج ریویژن کی پہلا حصہ ہے، ریویژن کلاس ہے ہماری پہلی 10 آیات کی۔ اب اس میں سے اس سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لیں۔ سمپل از دیٹ۔ جو یہاں پہ کہا گیا ہے نا، اس میں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا نہیں کرنا۔ ان پرنسپلز کو اڈاپٹ کر لیں، اپنے اوپر لاگو کر لیں، یہی صورت ہمارے لیے بہت ہے۔ ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی ہے ہمارے لیے، جو ہدایات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ آداب معاشرت ہیں کہ جن سے تم رہو گے تو نہ وہاں پہ فساد ہوگا، نہ زمین میں کچھ ہوگا، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارو گے۔ ان ہدایات کو پکڑ لیں، پلے باندھ لیں، اور اس میں سے کچھ تو سیکھ لیں۔ ہم ایک بات سیکھ لیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایک شخص تھا نا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ۔ ہم نے کہا ایک کام چھوڑ دو۔ میں کیا چھوڑ دوں؟ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی جو مرضی کریے۔ اب وہ چلا گیا۔ جب وہ زنا کرنے گیا تو جناب اس کو فیل ہوا کہ اللہ کے رسول نے کل پوچھا تو میں کیا کہوں گا، اس سے بڑی بےزتی ہوئے گی، تو اس نے چھوڑ دیا، نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولوں گا، سچ بولوں گا۔ وہاں کہا گیا وعدہ کر کے آؤں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولوں گا تو بہت زیادہ انسلٹ ہوگی۔ چوری کرنے گیا، دن میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا چوری کی تو میں کیا کہوں گا کہ ہاں کی، کیونکہ وعدہ کیا ہوا سچ کا، وہ بھی چھوڑ دی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ ہم بھی دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ کیا میرے اللہ کا یہی حکم ہے؟ اس حکم کو پکڑ لیں، چیزیں ساری کی ساری سیدھی ہوتے چلی جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کا اپنا نفس مر گیا، یہاں پہ وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ کہ پہلی اسلامی قانون کی پہلی دفعہ پہلی شک کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، جو اختیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وہ معاذ بن جبل والی حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، پوچھا جب کیسے فیصلے کرو گے معاذ؟ فرمایا اللہ کی کتاب سے۔ اگر اللہ کی کتاب میں وہ چیز کوئی چیز نہ پاؤ، فرمایا اللہ کے رسول کی سنت سے۔ تو اگر اللہ کی رسول کی سنت میں نہ پاؤ تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہ اجتہاد یہاں سے جو ہے وہ پہلی دفعہ جب اس کا لفظ استعمال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے جو اللہ کے رسول کے نمائندے کو جو ہے وہ بات کہی جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ پسند ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں قرآن میں نہ ملے یا ہمیں سیرت طیبہ میں نہ ملے۔ ہر چیز کور ہے۔ اگر ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں تو ہمیں ایسے ہوگا جیسے قرآن نے یہ باتیں میرے بارے میں کہی ہیں۔ آپ قرآن کو کھول کے پڑھیں، ہماری ہر حرکت کے بارے میں قرآن میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کھول لیں، اس کو سمجھے تو صحیح۔ ہم تو صرف زبانی بس پڑھنے کی ثواب کی حد تک چلتے ہیں، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پہلا پرنسپل، پہلا لا، پہلا قانون کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا تو میرا یہ خیال ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو مخلوق ہوں، میں تو پیدا کیا گیا ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو بے بس ہوں۔ مجھے تو جس نے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، اس کے کہنے پہ چلوں گا تو میری سروائیول ہے۔ اپنے تئیں اپنی مرضی سے چلوں گا تو پھر میرے لیے تباہی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلی بات، پہلا قانون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس کو لاگو کر لیں کچھ بھی کرنے سے پہلے ہماری روزمرہ کی زندگی میں۔ کیا یہ اللہ کے میرے نے کہا ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کی سنت میں ہے، سیرت میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ یہ ہے اس کا مطلب، چھوڑ دو۔ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لیں کتنی ایسی رسومات کے نام پہ چیزیں ہم نے پکڑ رکھی ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔
کوئی ہمیں جو ہے وہ بیان نہیں ملتا، لیکن ہم معاشرہ کر رہا ہے، بڑے کرتے آئے ہیں۔ دیکھیے بڑوں کا یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے جو ہیں، آج میں اگر ہوں تو کل کو میں بھی کسی کا باوجداد ہوں گا۔ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور میری اولاد جو ہے اسی کو فالو کرنا شروع کر دے تو کیا وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا میرے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے گی؟ بڑوں کا بڑا ہونا یہ کہیں ثابت نہیں کرتا کہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ٹھیک صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات رسول پاک کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا رول ماڈل وہ ہیں۔ آباء و اجداد کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ تو پہلی قانون کی پہلی کلاس جو ہے نا، وہ کلاس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا، جو کہہ دیا ہے بس اس کے اوپر بات ختم۔ اس کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میری یہ رائے ہے، اپنی کوئی رائے نہیں۔ اللہ سے ڈرو ایسی بات کرتے ہوئے کہ تم اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں فوقیت دیتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے، اللہ جاننے والا ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں آداب رسول بتائے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، جہاں پہ آپ کے نام کا ذکر لیا جا رہا ہو، جہاں پہ آپ کی حدیث بیان ہو رہی ہو، وہاں پہ جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ دھیمے لہجے میں رکھو۔ وہاں پہ دیکھیے یہی آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جاتے ہیں، باہر لکھی ہوئی ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اور وہاں پہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم نے ایک ورشپ پلیس نہیں رہنے دیا، ہم نے اس کو شوٹنگ پلیس بنا لیا ہے۔ ادھر سے ہمیں جو ہے وہ ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت ملتی ہے، ادھر سے ہمارے سٹارٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن، اور جناب ہمارا کیمرہ کھل جاتا ہے، صرف ہم اس کو شوٹنگ کرنے چاہتے ہیں۔ وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو اگر اپنی رحمت سے ہمیں اس باغ میں لے آئے تو تیرے وعدہ ہے کہ تو جنت سے نکالے گا نہیں، ہمیں اپنے رسول کی نسبت سے ہمیں جو ہے ان جنتوں میں داخل رکھی۔ لیکن ہماری وہاں پہ پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت بلند کرو آوازیں اپنی نبی کی آواز سے، لا تجہروا، اور نہ اونچی آواز میں تڑک کے بولو، لہو ان سے، بالقول بات کرتے ہوئے، کجہر بعضکم لبعض، یہ جیسے کہ تم بات کرتے ہو بعضکم بعضا ایک دوسرے کے ساتھ، ان تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تحبط ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ قریب تھا کہ دو عظیم ترین ہستیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی، قریب تھا۔ وہ ہستیاں کون سی تھیں؟ ایک بنو تمیم کا غالباً وفد آیا، اس میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرا بن جابس کو جو ہے اس کا امیر بنانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے اس کا جو ہے وہ گروپ چیف بنانا چاہتے تھے۔ دونوں میں تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں تھے، فوراً سے پہلے اس کے اوپر پکڑ آ گئی۔ اس کے آیت کریمہ کے اترنے کے بعد حضرت بکر صدیق تو بس پھر نہ بولنے والے ہی ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ یہی آیت کریمہ سنی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، جناب قدرتی طور پہ اونچی آواز سی، سمجھے کہ لو یہ تو میرے اعمال ضائع ہو گئے، یہ تو میرے لیے اتری، جا کے رونا شروع کر دیا سڑک پہ کھڑے ہو کے۔ گھر گئے، گھر جا کے بیوی کو کہا جانوروں کے باڑے میں جا رہا ہوں، تالے لگا دو، باہر کیل ٹھوک دو، میں نہیں نکلوں گا جب تک اللہ کا رسول مجھ سے راضی نہ ہو جائے، میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ راستے میں سے جو ہے وہ عاصم بن عدی بن حاتم جو ہے وہ ملے، رضی اللہ کیا ہوا؟ یہ آیت اتر آئی ہے، میں تو تباہ ہو گیا، رونا شروع کر دیا دھاڑے مار مار کے۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور پھر بلایا کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ تم ایک زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی گزارو، اور پھر شہادت کا رتبہ تمہیں ملے اور جنت میں تمہارا مقام ہو۔ یہ خوشخبری سنائی، تب جا کے ان کو جو ہے وہ کچھ سہن آیا، کچھ سکون آیا۔ اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی کی آواز سے، اور ان سے نہ ایسے بات کرو جیسے اللہ کا نبی عام انسان نہیں ہے، وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ اس پوری کائنات میں سے چنا ہوا بندہ ہے، وہ چنے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ سب سے بڑے رتبے والے ہیں، وہ ان سے بات ایسے مت کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے تئیں جو ہے وہ کبائر سے بچتے ہو اور بچتے رہو، اور ایک ایسی گستاخی کر بیٹھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو وہ تو اپنی صلہ رحمی کی وجہ سے شاید تم سے نہ کہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ گستاخی جو ہے وہ تمہارے اعمال کو تباہ کر دے، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات شخص کوئی ایسی بات اللہ کے لیے کہہ جاتا ہے جو اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، ساری عمر جہنمیوں والے کام کرتا ہے، وہ ایک بات اس کو جنتی بنا دیتی ہے،
اور بعض اوقات وہ ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے، اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، نکال دیتا ہے، جس سے جو ہے وہ جہنم کا جو ہے وہ حقدار ہو جاتا ہے اور نیچوں نیچ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اللہ کی نبی کی آواز سے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کوئی حدیث سنی، حدیث کے اوپر مجھ سے پوچھا کہ ہاں جی کیا ہے، تو میں کہوں یار پتہ نہیں، میں تو اس کے اوپر یہ کہتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ وہ ضعیف ہے، غریب ہے، احسن ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ کو اس حدیث کے بارے میں پتہ ہے تو آپ اس کے اوپر رائے دیں کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ احسن حدیث ہے۔ پتہ نہیں ہے نا تو اس کے اوپر کمنٹ مت کریں، جب تک کہ آپ اس کو اچھا یار ٹھیک ہے میں پہلے دیکھ لوں، اس دیکھنے کے بعد بتاؤں گا کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک بات کسی شخص نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر بھی دی ہے تو مجھے اس بات کا احترام کرنا ہے جب تک یہ مجھ پہ ویریفائی نہ ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہ ہے ادب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان الذین یغضون اصواتہم، جو اللہ کے رسول کا درد دل میں رکھتے ہیں نا، جو اللہ کے رسول کی بات کے سامنے جو وہ اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ آج کل کی محافل میں جس طرح نعرے لگائے جاتے ہیں، جس طرح نام پکارا جاتا ہے، اس میں ادب کا پہلو نظر آتا ہے کہیں ہمیں؟ یا وہ جلسوں میں جو ہے وہ جو زور زور سے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں، ان کے ادب کا پہلو نظر آتا ہے کہیں ہمیں؟ بے شک وہ لوگ یغضون، غضا ہوتا ہے پست رکھنا، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پسند کر لیا ہے، جانچ لیا ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کا ادب کرتے ہیں، وہ ان کی ہر بات کو اون کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا وہ احترام کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ اب پھر ان کے لیے خوشخبری بھی سنا دی گئی، جیسے میں نے حضرت ثابت بن قیس کی جو مثال سنائی آپ کو، کہ ان کے لیے لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تھی خوشخبری، جب ان کو سنا دی گئی وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ، معاشرہ ابھی تازہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب مدینے کی ریاست بن رہی تھی، ابھی بہت سے بدو لوگ اسلام تو قبول کر لیا، کلمہ تو پڑھ لیا، تربیت کی ان کو مواقع میسر نہیں آئے۔ اب وہ جس وقت بھی آئے وہ سمجھتے تھے نبی کے اوپر ہمارا حق ہے کہ جہاں پہ بھی نبی ہے ہماری فوراً بات سنے گا۔ اب دوپہر کا ٹائم ہے، زور کے بعد قیلولے کا ٹائم ہے، گرمیوں میں دوپہر کے وقت جو ہے گھروں سے بہت کم نکلتا ہے کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے، تو باہر آ کے جو ہے وہ آ کے پکارنا شروع کر دینا، اخرج علینا یا محمد ہماری طرف باہر نکلیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ اگر وہ صبر کریں تو زیادہ بہتر۔ ہاں یہ بدو ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ جو ہے وہ انتظار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود باہر نکل آئے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، وہ بے سمجھ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور یہ کہ اگر وہ صبر کریں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکلیں ان کی طرف، كَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ، لَكَانَ خَيْرٌ، یقیناً ان کے لیے بہتر ہو، یقیناً ان کے لیے بہتر ہو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، چلیں یہ بدو ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اور فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بدو اسی طرح جو ہے وہ بیٹھا اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے باہر جو ہے وہ روضہ مبارک کے باہر جو وہ باتیں کر رہا تھا، وہیں بیٹھا ہوا، اونچی آواز تھی اس کی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہاں کے ہو؟ اگر طائف سے آیا ہوں، اگر یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس دربار کا، اس روضے مبارک کا ادب کیا ہے؟ یہاں پہ یہ آیت کریمہ بھی وہاں لکھی ہوئی ہے، کبھی جا کے پڑھ لیجئے گا۔ وہاں باہر کھڑے ہو کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، تو یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، درود شریف بھیجیں اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ طریقہ بتا دیا کہ قرآن پاک میں ہے نا، تو پھر درود بھیجو اس کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمتیں فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں آداب معاشرت کی طرف۔ آداب معاشرت میں سب سے پہلے ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کیا کرو، اس کو کھول لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ خبر آئے اور تم اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سٹیپ لے بیٹھو
اور اس کے بعد تمہیں اس کے اوپر پچھتانا پڑ جائے۔ اب اس کے اوپر ایک پیچھے حدیث تو ہے، لیکن اس حدیث میں جہاں تک ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور میں فالو کرتا ہوں ان کو، کہ ایک بات انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا فاسق کا، اس کے پیچھے جو حدیث بیان کی گئی ہے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، تو یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کو سمجھا جائے کہ یہ قرآن کی آیت میرے آپ کے لیے ڈائریکٹ اتری ہے کہ اے لوگو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے کوئی بد اعتماد آدمی، اگر میں فاسق کا ترجمہ اچھے سے اچھا بھی کروں نا تو بد اعتماد کر سکتا ہوں، بغیر اعتبار والا اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدود شریعت کی حدود سے باہر نکل جائے، اس کو ہم فاسق کہتے ہیں، اسی کو ہم نافرمان کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی بے اعتبارہ لفظ، یہ استعمال لفظ جو ہے وہ آپ کریں گے، آپ نے اس حدیث کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق شخص بنبأ، ساتھ کسی خبر کے، فتبینوا، بس کھول لو اسے، تبینہ کھول لینا، تحقیق کر لو اس کی، دیکھ لو کیا واقعی سچی بات ہے۔ اگر وہ سچی بات ہے تو ایک الگ بات ہے، اگر سچی بات نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ لو ایکشن۔ ان تصیبو، یہ نہ ہو کہ نقصان پہنچا بیٹھو، قومن کسی قوم کو، بجہالت، نادانی میں، نا سمجھی میں، فتصبحوا، پھر ہو جاؤ تمہیں علی ما فعلتم نادمین، جو ہونا پڑے تمہیں نادم، پشیمان ہونا پڑے جو تم کر بیٹھے ہو۔ اب وہ حدیث کیا تھی کہ قبیلہ بنی مسلک جب مسلمان ہوا تو حضرت حارث بن زرار جس وقت جو ہے وہ اسلام لے آئے، ان کی ذمہ داری لگی کہ آپ ہی سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا کریں گے اور پہنچایا کریں گے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین میں سے ہیں، ان کے والد بھی تھے، وہ سال گزر گیا، مال نہیں پہنچا زکوٰۃ کا، تو آپ جو حدیث کی بیان کی جاتی ہے کہ ولید بن عقبہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھجوایا گیا مال لینے کے لیے۔ اب ان کی اس بنی مسلک کے قبیلے سے اسلام لانے سے پہلے بھی کوئی تنازع تھا، کوئی دشمنی تھی۔ اب یہ گئے ہیں، یہ جا کے انہوں نے جب دیکھا آگے سے وہ کٹھے ہو کے آ رہے ہیں، مختلف روایت ہیں، ایک ہے کہ ان سے ڈر کے واپس آ گئے اور آ کے کہا کہ وہ تو مجھے قتل کرنے آ گئے۔ اپنے تئیں بات انہوں نے بھی ٹھیک کہی کہ آگے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور لشکر میں جو ہے وہ لوگ نعرے لگاتے آ رہے ہیں، وہ سمجھے کہ شاید مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ گئے اور جا کے کسی سے ملے نہیں اور ویسے ہی واپس آ گئے اور آ کے کہہ دیا کہ ہمیں جو انہوں نے جو ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور مجھے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ بات منسوخ کی گئی ہے اس میں سے۔ اب لوگ بہت، اب قاصد کا قتل جو ہے وہ، ایلچی کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے، تو لوگوں نے مشورہ دیا، ان کی ضرورت کیسے ہوئی، وہ ایک لشکر بھیجا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ باتیں ہونے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بھجوایا کہ تحقیق کر کے آئے۔ اب آگے سے دو مختلف روایت کہ وہ خود پہنچ گئے مال لے کے، پوچھا تم ہمارے قاصد کو مارنے کا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو پتا ہی نہیں۔ دوسری میں یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ گیا تو آگے سے وہ آ رہے تھے، تم نے ہمارے قاصد کو، کون سا قاصد، ہمیں تو ملے ہی نہیں ہے، یہ مال لے کے پہنچ گئے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی اس بات کو اون کر لیتے اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لے لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر ایکشن لے لیتے تو پھر جو ہے وہ بعد میں یہ تو ہمارے ہی بھائی بند جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تو جب بھی کوئی تمہارے پاس، ہمارے ہاں ابھی کیا ہے، ادھر سے کسی نے کان میں کوئی پھونک ماری نہیں اور ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا نہیں۔ جو بھی کسی نے کچھ کہا بلا دیکھے بلا جھجک، سوشل میڈیا 99.99% جھوٹ، آپ کا ٹی وی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا 99.99% جھوٹ، آپ خبر سنتے ہیں اس کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بت جو ہے وہ اسی میڈیا کی بیسس کے اوپر گڑ کے رکھے ہوئے ہیں، تراش کے رکھے ہوئے ہیں، اور اب ان کے پیچھے ہم بلائنڈلی ان کے پیچھے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہے اس کو جو ہے وہ کھول لو، تصدیق کرو، یہ نہ ہو کہ جو تم کچھ کر بیٹھو اور اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑے اس کے اوپر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان رکھو اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سے کام میں تمہاری اطاعت کرنے لگ پڑے، لَعَنِتُّمْ، یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ یہ رحمت ہے اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ ایمان تمہارے لیے پسند کر دیا، تمہیں اللہ کے رسول کی امت، اپنے رسول کی امت میں سے بنا دیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا دیا، یہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سنوار دیا اس کو تمہارے دلوں میں،
وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کیا تمہارے لیے نافرمانی کو، کفر کو، والفسوق اور گناہ کو، والعصیان اور رسول کی نافرمانی کو۔ تمہارے لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں، کفر سب سے بڑا جہاں پہ بالکل نہ کر دی، فسوق یہ ہے کہ شریعت سے باہر نکل جانا، مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد ان حدود کو توڑ دینے والا فاسق ہے۔ ہم کتنی حدود توڑتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھے ہم، کیا ہمارا شمار جو اس میں سے نہیں ہوتا؟ فاسق کی، منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہی ہوتی ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدے توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اور عصیان یہاں پہ رسول کی نافرمانی کو کہا گیا۔ اللہ نے جو وہ تمہارے لیے اس کو تو ناپسند کیا ہے، کفر کو بھی، فسق کو بھی، عصیان کو بھی۔ اب جو شخص جن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کیا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ ہیں سیدھے لوگ، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ، یہ ہیں راشدون، رشد سے ہے، یہ ہیں جن کو ہدایت نصیب ہوئی ہے۔ کس سے ہدایت ملی ہے؟ کیسے ملی ہے؟ فضلا من اللہ، اللہ کے فضل سے، ونعمت، اور اس کے احسان سے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان ہمارے دلوں میں مزین کر دیا، کفر ہم سے جو ہے وہ دور کر دیا، ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہم ناپسند کرتے ہیں اس کو، اللہ کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے اور حکمتوں والے ہیں۔ اگلی بات آ گئی، اے ہدایت، اس کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لیں ہم۔ اس کے بعد اگر روز سامنے دو لوگ لڑ رہے ہوں، کوئی دو گروہ، دو کا جتھا لڑ رہا ہو، تو کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کہ ہم نے ٹھیک ہے وہ آپس میں لڑتے رہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جیسے آج کل ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا تو ہم کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ، وہ جانے ہمیں نہیں۔ دیکھیں، جو آگ اس وقت ہمسائے کے گھر میں لگی ہوئی ہے نا، وہ میرے گھر کو بھی لپیٹ میں لے گی۔ تو یہاں پہ پہلی بات جو کہے گی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مومنوں کے، طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو، 10 15 20 بندوں والا گروہ، کیونکہ مسلمانوں میں بڑی جنگوں کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں اختلاف ہو جاتا ہے کیسے کبھی کبھی، لیکن اس اختلاف کا بھی حل کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ اختلاف دیکھ لیجئے، کیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان میں نہیں ہوا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہو جاتے ہیں اختلافات؟ جب اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ ان کے بارے میں بھی اور آج ہمارے بارے میں بھی ہے کہ جہاں پہ یہ بات ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں میں سے کوئی گروہ، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کریں؟ فَصْلَحُ بَيْنَهُمَا، فَصْلَحُ بَيْنَهَا، یہ بینہما ہوگا، چیک کیجئے گا ذرا، فَصْلَحُ، پس صلح کرا دو، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور پھر اگر کوئی زیادتی کرے، صلح کرا دو، جاؤ جا کے دونوں کو سمجھاؤ، مان لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس ماننے کے باوجود اگر کوئی ایک، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، زیادتی کرے کوئی ایک دوسرے علی الأخرى، ان دونوں میں سے کسی دوسرے پر، تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي، پس لڑو پھر اس سے، تبغی، جس نے زیادتی کی، حتیٰ، یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ ہے۔ لڑ رہے ہیں، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ، ان کو جو ہے وہ عدل کرو ان کے ساتھ، اس کے بعد، ہاں جی، ہما ہے نا، ہاں ہو نہیں سکتا یہاں پہ، یہاں پہ ہما ہے۔ پھر اگر کوئی لڑے، ان دونوں سے زیادتی کرے کوئی ایک کسی دوسرے کے اوپر، تو پھر تمہیں جو ہے وہ اجازت ہے کہ جو زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کے خلاف لڑو، اس کے ساتھ مل کے جس کے اوپر زیادتی کی گئی، اس حد تک لڑو کہ وہ بندے کا پتر بن جائے، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ، حتیٰ، ادھر گیا، فَإِن فَات، بس پھر اگر وہ لوٹ آئے، اس حد تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے، تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ آئے، جس کے اوپر زیادتی ہے اس کے ساتھ مل کے لڑو اس کے ساتھ، بس جب وہ لوٹ آئے اس کے اوپر پھر زیادتی مت کرو، پھر اس کو جو ہے وہ بلا وجہ تنگ نہ کرو، پھر ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، کیونکہ تمہارا رول اس وقت کیا ہے؟ ایک منصف کا رول ہے، تمہارا رول ایک اس وقت جو ہے وہ جج کا رول ہے۔ اور کس سے صلح کراؤ؟ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، اور ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، جان رکھو لوگوں کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ انصاف وہاں ہی نہیں ہے، انصاف ہر چیز کے ساتھ انصاف ہے، ہمارے ہر فعل کے ساتھ انصاف ہے، ہمارے ہر کال میں انصاف نظر آنا چاہیے، بیوی میں، بچوں میں، گھر میں، اپنے آپ کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ ہمیں تو وہی کہا گیا، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی،
وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے کہ اس کے عدل کرو. یہی جو سپریم کورٹ کے بعد اعدلو، عدل کرو، انصاف کرو. انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، انصاف جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ. حق نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو جو ہے ملاوٹ والی چیز نہ دو، کسی کا حصہ نہ مارو. یہاں تک کہا گیا ہے کہ مومن تو ایک دوسرے کی بے کے اوپر بے بھی جو ہے وہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے سودے کے اوپر سودا بھی نہیں ٹھوکتے. انما المومنون، بے شک مومن جو ہیں اخوۃ، بھائی بھائی ہیں آپس میں. یہ تو جسد واحد کی طرح ہیں. مومن کا جسد واحد کہ جیسے ایک جسم ہے. ایک شخص اگر افریقہ میں رہتا ہے، دوسرا یہاں رہتا ہے، دونوں اگر کلمہ گو ہیں تو دونوں کے درمیان میں ایک دینی بھائیوں کا رشتہ ہے. اگر وہاں کے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، تو یہاں پہ درد اس کی محسوس ہونی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم نے بغیرتی کے، بے حمیتی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ہمارے سامنے جو ہے وہ روز جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو رہے ہیں. روز ہمارے سامنے جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو رہی ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں. پوری نسل ختم کی جا رہی ہے اور ہمارے کان کے اوپر جون تک نہیں رینگتی. ہمارے حکمران جو ہے وہ ایک ایسی مثال بن گئے ہیں، ہمارے نہیں پورے عالمی امت مسلمہ کے اسلام. کل میں اس کا بیان پڑھ رہا تھا، اس ملعون کا، نیتن یاہو کا، کہ مسلمانوں کے لیے حکم، ان حکمرانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ بس شٹ یور ماؤتھس، اپنے منہ بند رکھو اگر تم نے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ سیو کرنے ہیں. اتنی بڑی بلنٹلی اس نے یہ بات کہی اور ہم میں سے کسی کو کوئی غیرت نہیں آئی. اس نے کہا کہ اپنے منہ بند رکھو اگر اپنے مفاد. مطلب یہ ہے کہ میں اگر بولوں گا تو کل کو جو ہے میرے خلاف بھی جو ہے وہ امریکہ آ جائے گا، میرے خلاف بھی جو ہے وہ کفار آ جائیں. پھر ڈرنا کس بات کا ہے؟ اللہ کی راہ ہے تو اللہ کی راہ میں تو پھر تو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تو شہادت ہی جو ہے وہ سب سے پسندیدہ فعل ہے. مومن بھائی بھائی ہیں اپنے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرا دیا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو. کیوں ڈرتے رہو؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے. اب باقی کی کل 10 آیات انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. دیکھیں ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے سورہ حجرات میں ڈسکس کی گئی، سورہ حجرات میں ڈسکس کیا گیا، بتایا گیا ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اسی کو پکڑ کے اس کو پیچھے چل پڑے. ہم کچھ ہی سیکھ لیں. اللہ نے ہم سے نتیجہ تو نہیں مانگا، اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے. ہم کوشش کریں، باقی رزلٹ اس پہ چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بار بار لکھا ہوا ہے غفور الرحیم، غفور الرحیم. وہ بخشنے والے ہیں، لیکن بخشیں گے تبھی جب ہم اس راہ پہ چلنے کی نیت کریں گے، جب اس راہ پہ چلنے کا تہیہ کریں گے، عہد کریں گے اور چل پڑیں گے. چل پڑیں گے اس 99 قاتلوں والے 100 بندے کے قاتل کی طرح. جو قاتل تھا کہ جب وہ چلے جاؤ ادھر ایک بستی اچھی ہے، وہاں کے لوگ اچھے ہیں، چلا ہے تو عزل آ گئی اور پھر اس کی جو ہے وہ بخشش ہو گئی. تو ہم چلیں تو صحیح نا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين یا رب.